اسلام میں نہ پہلی صورت روا ہے اور نہ دوسری صورت. نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی ذمہ داری کے مرد اور عورت کا تعلق ہو، اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہو ہی نہ، کیونکہ یہ بھی ایک بالکل غیر فطری بات ہے. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال کا راستہ ہے، اور وہ اسلام کا راستہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت کا باہم تعلق ایک قانون کے تحت حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اور کچھ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ہو. پہلے نظریے کو اگر ہم دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی قانونی معاہدہ نہ ہو اور اس کے بغیر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، جب تک دل چاہے ساتھ رہے، اور جب دل بھر جائے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں، یہ طریقہ انسانیت کا طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کپلز بنتے ہیں، ڈیٹنگ ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے اپنا آپ کچھ سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلے سیزن میں وہ کپل الگ ہونے کے بعد کہیں اور کپل بن سکتے ہیں. جانوروں میں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے لیکن انسانوں میں نہیں. اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کپلز بنتے ہیں تو جب تک بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، اپنی غذا، خوراک، رہائش کا خود انتظام کرنے کے لائق نہیں ہوتے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں، مل کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. لیکن انسانوں میں بسا اوقات آزادی کے نام پر ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً سارے کا سارا بوجھ عورت کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے. وہی بچے کو پیدا کرے، وہی جنم دے، وہی اس کی جدائی پھر برداشت کرے کہ اسے کہیں کسی جھولے میں چھوڑ آئے یا اپنے پاؤں پہ جس طرح چاہے کلہاڑی مارے. لیکن اسلام اس چیز کا سخت مخالف ہے. نکاح کے مقابلے میں ایسی صورتحال سفاح یا زنا کہلاتی ہے. زنا اسلام میں حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے بغیر جو تعلق باہم وجود میں آتا ہے اس میں کوئی بھی دوسرے کی پوری طرح ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اس معاہدے کے اندر دو بڑے فریق ہیں، ایک طرف عورت ہے اور دوسری طرف مرد ہے. اسلام میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، اور گواہ بنا کر اس بات کا عہد کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں خفیہ نکاح نام کی کوئی چیز نہیں، اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے. شادی کے موقع پر گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے. یہ ساری صورتحال اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے پابند کیا جائے. مرد ایک عورت سے بغیر کسی ذمہ داری کے نبھائے فائدہ نہ اٹھائے، وہ عورت کو پوری طرح پروٹیکشن دے، اپنے گھر میں لائے، عزت دے، اور پھر ان سے آگے جو نسل جنم لے اس کو پروان چڑھانے میں مرد پوری طرح کا شریک ذمہ داری ہو. یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سنگل پیرنٹ کے نام سے ساری مصیبت جھیلتی رہے. اور اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے بہت طرح پابند بھی کیا گیا. ہاں، ان سارے احکامات اور ہدایات کے باوجود اگر کوئی ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے تو قیامت کے دن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کمی بیشی کو تو معاف کر دیں گے،